گناہ ہو یا پریشانیاں، یہ ہمیں اللہ سے دور نہیں کر سکتے۔ گناہ ہونا ایک چانس ہے اللہ کے مزید قریب ہونے کا۔ پتہ ہے کیسے؟ توبہ کر کے اللہ کا پسندیدہ بن کے۔ پریشانیاں آنا اللہ کے قریب ہونے کا سنہرا موقع ہے۔ پتہ ہے کیسے؟ صبر کر کے اللہ کا محبوب بن کر۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور کوئی ہم سے ہمارا یہ ٹیگ، ہماری یہ پہچان نہیں چھین سکتا۔ کچھ بھی ہو جائے، ہمارا رب ہمارے سب سے زیادہ قریب تھا، قریب ہے اور قریب رہے گا۔ چاہے سب ہمیں چھوڑ جائیں تب بھی وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ ہر لمحے اپنے مزید قریب ہونے کے مواقع دیتا جائے گا۔ ہم نے تو بس اس کی طرف بھاگ کر جانا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ آپ کے دل میں اطمینان، غموں میں دل کو ملنے والی تسلی اور آپ کے ٹراماز کو ہیل کرنے کی طاقت، ان سب کو رب سیکنڈوں میں آپ کے لیے پیدا کر سکتا ہے۔ وہ ایک بار نہیں کئی بار پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنے اللہ سے محدود امیدیں نہ لگایا کریں۔ وہ لامحدودیت کا مالک ہے۔ آپ کو صرف مانگنا ہے، سوچنا نہیں ہے کہ کیسے ملے گا، کیوں ملے گا اور کب ملے گا۔ یہ ساری حکمتیں، یہ ساری مصلحتیں اور آپ کے لیے سب سے پرفیکٹ ٹائمنگ صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ رب پر توکل کی ہمت اور استقامت تبھی ملتی ہے جب آپ اس کی طرف پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ آپ کو ہر کچھ دن بعد نئی ریسرچ دیکھنے کو ملیں گی جو آپ کو بتائیں گی کہ آپ کو کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے۔ کیسے؟ اگر آپ خود کو نگیٹیوٹی سے نہیں نکالیں گے تو اپنی صحت تباہ کر بیٹھیں گے، لیکن اگر قرآن کو کھول کر دیکھیں تو رب نے کتنے سیدھے اور آسان الفاظ میں ہمیں یہی باتیں سمجھائی ہیں۔ قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا ایک بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ نئی نئی ریسرچ آپ کے سامنے نہیں لاتا جو پچھلی ریسرچ کی ناکامی کا ثبوت بن کے سامنے آتی ہیں، بلکہ قرآن آپ کو ہر طرح سے پرفیکٹ اور ناکامی سے کوسوں دور لے آنے والی انفارمیشن دیتا ہے، کیونکہ قرآن آپ کے رب کا کلام ہے۔ قرآن کسی انسان کی ریسرچ نہیں، بلکہ آپ کے رب کے الفاظ ہیں، کامل اور پرفیکٹ الفاظ۔ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے۔ سنو تم جو اپنے زخموں کو چھپائے اس غم میں بیٹھے ہو کہ تمہارے دکھ درد کا ساتھی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی تمہیں کبھی سمجھ سکتا ہے، تنہا تھے، تنہا ہو، اور یہ سوچ آج اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی تمہیں اداس کر جاتی ہے۔ تمہارا گزرا برا وقت ابھی تک آ کر تمہارا دل دکھا جاتا ہے، لیکن تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہارا رب تو اس دنیا کی ہر ظاہری ہی نہیں بلکہ پوشیدہ چیزوں سے بھی باخبر ہے۔ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہاری تکلیف کے درمیان سکھ کے لمحے وقفے وقفے سے جو آتے رہے تھے، کبھی کسی انسان کی زبان سے نکلے الفاظ کی صورت جو بالکل تمہارے حالات کے مطابق تھے، تو کبھی کسی قرآنی آیت جو اتفاقاً تمہیں کہیں نظر آ گئی۔ تمہارا رب ہر موقع پر تسلی اور راحت کا سامان تمہیں پہنچاتا رہا ہے۔ اس نے کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ قرآن کی پہلی سورہ کا پہلا حرف اللہ نے ہمیں الحمدللہ کہنا سکھایا ہے۔ اللہ کی حمد، تعریف بیان کرنا، اپنے رب کا شکر کرنا،
ہمارا رب کہتا ہے کہ جو اس کا شکر کرتا ہے مالک اسے پہلے سے بھی بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ ہر لمحے اپنے مالک کو یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کرواتا ہے کہ اس سب میں میرا کوئی کمال نہیں، بلکہ میرے مالک کا کرم اور اس کی رضا شامل ہے۔ شکر سے دل میں رب کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ شکر سے بھٹکنے کے چانس کم ہو جاتے ہیں۔ شکر کی عادت آپ کو شیاطین کے جال میں پھنسنے سے بھی بچا سکتی ہے۔ شکر کرنا آپ کو دل کو اللہ کی رحمت اور محبت سے بھر دیتا ہے۔ جو رب کو یاد رکھتے ہیں رب بھی انہیں یاد رکھتا ہے۔ جانتے ہو کہ کوئی بھی غم مسلسل نہیں رہتا۔ وہ اللہ رب العزت بڑا رحیم ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ کریم ہے۔ اسے تو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ جانتے ہو جب تم ساری رات درد کے مارے سو نہیں پاتے تو وہ بھی تمہارے سنگ ہوتا ہے اور ساری رات تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہاری باتیں سنتا ہے۔ جانتے ہو جب سب تمہارا ہاتھ چھڑا کر چلے جاتے ہیں تب وہ اللہ رب العزت تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں نا، پھر اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ کوئی بھی ذات آپ کے لیے ویسے بھلائی نہیں چاہتی جیسے آپ کا رب آپ کے لیے بھلائی چاہتا ہے۔ ہم لوگوں کو اپنا خیر خواہ سمجھ لیتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ انہیں ہماری بہت فکر ہے، اور پھر اس چکر میں ہم وہ کام بھی کر جاتے ہیں جن کاموں سے ہمیں ہمارے اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ ہمارے تو خونی رشتے بھی ہمارے نہیں ہوتے، تو باہر کے لوگوں سے پھر اچھائی کی توقع کیا رکھنی۔ آپ اس قرآن کو پڑھیں جس کے ذریعے آپ کا رب آپ سے کلام کرتا ہے۔ ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں جس کا حل اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قرآن میں نہ بتایا ہو۔ اللہ نے آپ کے لیے اپنی اس کتاب میں حق اور باطل کو چھانٹ کر ایک دوسرے سے جدا کر دیا تاکہ آپ کے لیے کسی بھی قسم کی مشکل نہ رہے۔ تو پھر آپ اسے کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کے حکم کا پاس رکھنا سیکھیں جیسے وہ ہماری عزتوں کا پاس رکھتا ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں کسی چیز سے دور رہنے کا حکم دیا ہے تو وہ صرف اور صرف اس لیے دیا ہے تاکہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس نے جو بھی کیا ہے ہماری حفاظت کے لیے کیا ہے، کیونکہ اسے ہم سے پیار ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم خود کو ہرٹ کریں۔ انسان ہماری مدد نہیں کرتے، اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ انسان صرف ذریعہ ہوتا ہے، ورنہ انسان کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ خود سے ہمیں کچھ دے سکے۔ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے دیے میں سے ہی ہم دیتے ہیں، سو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، سارے کمالات اللہ کے ہیں۔ اس لیے امید صرف اللہ سے رکھنی چاہیے۔ جب ہم انسانوں سے امید رکھتے ہیں تب ہماری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اللہ ہی ہمارا سب کچھ ہونا چاہیے۔
اور ہمیں جو بھی کرنا چاہیے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ ہمیں اس کی اطاعت کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا کہ کس کو ہم اچھے لگ رہے ہیں اور کس کو اچھے نہیں لگ رہے ہیں۔ جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو پھر یہ پرواہ نہیں کرنی کہ کون آپ سے ناراض ہو رہا ہے۔ جب انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو بہت سے لوگ اس سے خفا ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ اسے چھوڑ جاتے ہیں۔ تم کیسے اللہ سے مایوس ہو سکتے ہو؟ کیا تم نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا؟ کیا تم نے نہیں پڑھا اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کے وعدے یاد نہیں آتے؟ کیا رب العالمین کے دلاسے بھول گئے؟ اللہ تو کہتا ہے میں ہر لمحے اپنے بندوں کے ساتھ ہوں، ان کے لیے بہترین سے بہترین چنتا ہوں۔ کیا تمہیں اپنے اللہ کے چناؤ پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی قدرت پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی تدبیر پر بھروسہ نہیں؟ کیا دن رات میں ڈھلنے والے معجزے تمہیں نظر نہیں آتے؟ دیکھو اللہ نے بار بار فرمایا ہے، میرے بندے میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ دیکھو وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ قادر ہے، وہ کن فیکون کا عظیم رب۔ پھر تمہیں کون سی بات پریشان کر رہی ہے؟ اللہ پہ توکل کرو تو صحیح۔ توکل والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں، پھر تقدیر بدلنے میں لمحے لگتے ہیں۔ بس تم مایوس مت ہونا، توکل کی راہ پہ ثابت قدمی سے چلتے رہنا۔ تھامنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، جو کبھی بھی کسی بھی حالت میں آپ کو گرنے نہیں دے گی۔ کبھی تم بہت یقین سے کہتی ہو کہ اللہ تمہاری سب دعائیں قبول کر لے گا، اور کبھی ایسے مایوس ہو جاتی ہو کہ جیسے تمہاری دعائیں آسمان سے واپس لوٹا دی جائیں گی۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ میں انسان ہوں اور مایوسی انسانی فطرت ہے۔ ہم سب مایوس ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، مگر اصل مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر دعا کرنا ہی چھوڑ دیں۔ میں دعا کرنا نہیں چھوڑتی، میرے مایوسی کے لمحوں میں بھی کہیں نہ کہیں میری امید باقی ہوتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں بے صبری ہوں، مگر وہ رب بہت مہربان ہے، وہ میری ہر دعا کو مکمل ضرور کرے گا۔ وہ آزما رہا ہے ابھی، پر وہ میری ہمت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہیں ڈالے گا۔ وہ میری ہمت ختم ہونے سے پہلے ہی مجھے نواز دے گا۔ بس جب یہ سوچتی ہوں کہ میرا رب وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے تو تب میری مایوسی پھر سے بھاگ جاتی ہے، اور ہر بار مایوسی کے بعد میرا اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر نصیب لکھ دیا گیا ہے تو پھر یہ دعاؤں کے جتن کیسے؟ کچھ چیزیں آزمائش ہوتی ہیں، اس لیے اللہ ان کا خانہ نصیب میں خالی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے مجھ تک آنا تو ہے مگر ڈھیر ساری ٹھوکروں کے بعد، اس لیے وہ ان چیزوں کو تمہارے نصیب میں نہیں رکھتا، وہ انہیں دعاؤں میں چھپا دیتا ہے کہ ان کے کھوج کے بہانے نکلو گے تو اسے بھی تلاش کر لو گے۔ یوں آزمائش کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور تمہیں تمہارا انعام بھی مل جائے گا۔ اللہ تو بہت مہربان ہے، وہ مان جاتا ہے، یہ اس کی سب سے خوبصورت صفت ہے۔ ہم مجبور ہو کر اس کی نہیں مانتے، وہ بااختیار ہو کر ہم سے مان جاتا ہے۔ جب ہم گمراہیوں اور غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں تو وہ دھتکار نہیں دیتا، وہ پھٹکار نہیں دیتا، وہ پچھلی توبہ یاد نہیں دلاتا، گناہوں کا ہجوم نہیں بتاتا، اٹھا نہیں دیتا اور بھگا نہیں دیتا۔
دل میں اترتا ہے، نیتوں کو پڑھ لیتا ہے، ندامت کو دیکھ لیتا ہے، بندگی کو بھانپ لیتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، احسان کرتا ہے، دل میں سکون نازل فرماتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر خوبصورت اور تسکین آمیز بات کیا ہو سکتی ہے کہ دور آفق کے پار عرش بری پر ایک ذات ہے جو سارے دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، جو ہر گھڑی ہمارے پاس، ہمارے قریب تر سے قریب تر ہے، جو دیکھ رہا ہے ہماری بے بسی، اور وہ خوب جانتا ہے جو ہم کہے اور کر نہیں پاتے۔ جب آنسوؤں کو تھام لیتے ہیں، گہری تنہائیوں میں چیختے چلاتے ہیں، اور جب اتنا خوش ہوتے ہیں کہ آنکھوں کے گرد لکیریں بڑھ جاتی ہیں اور خاموش لیٹے لیٹے ساری رات آنسو بہاتے ہیں، تو وہ واحد ذات عظیم ہے جس سے بڑھ کر پاکیزہ اور معتبر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو اللہ رب العزت ہے، جس کے سامنے ساری کائنات سجدہ سر بسجود ہوتی ہے۔ وہی تو ہے ہمارا ہمدرد، ہمارا ہمراز، وہی تو ہے جو ہمارا سب سے بڑا رفیق ہے۔ ہم کو اچھی بری حالت میں ڈالنے والا اللہ ہے، ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ جب سارے رشتے، دوست، یار اور مددگار چھوڑ جاتے ہیں اور ہم کو کاٹ کر سب سے الگ کر کے کسی سنسان جزیرے پر لے جاتا ہے، اکیلے تنہائی میں۔ جانتے ہو کیوں؟ محبت کرنے والے جب ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں نا، ان کی محبت کا شور ہمیں اپنے اندر جھانکنے کا موقع ہی نہیں دیتا، تب شور ختم کرنا پڑتا ہے۔ جبراً زبردستی یہ تیرا میرا ہم سب کا رب رحیم، جو انسان کو اکیلا کر کے اس کو اپنے اندر جھانکنے اور خود کو کھنگالنے کا موقع دیتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، اس کے لوگ کیسے ہیں، یہ رشتہ دار کیوں ایسے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اپنے تمام فیصلے رب کریم پر چھوڑ تو دیتے ہیں مگر دل سے نہیں چھوڑتے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو ہماری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے بھلا؟ اللہ رحیم جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے وہ ہمارے گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورتی ہے، جبکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا خوبصورت اور بہترین ہے۔ یقین کرو جس دن اس اعتبار پر فیصلہ رب پر چھوڑ دو گے کہ جو بھی ہوگا ہمارے لیے بہترین ہوگا، اس دن نہ صرف ہم بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلے ہمارے یقین سے بھی بہترین ہوں گے، کیونکہ رب کریم ہے، ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں سمیت ہماری سوچ تک کو بدلنے پر قادر ہے۔ دعا تو سخت سے سخت گناہ گار کی بھی قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دعا خلوص سے مانگے، پورے یقین کے ساتھ مانگے کہ چاہے ہم کتنے ہی خطا کار ہیں، وہ میرا رب مہربان ہے نا، وہ تو اتنا رحم کرنے والا ہے کہ چاہے ہم ساری زندگی اس کی نافرمانی کریں، بس ایک دفعہ بھی اس کے سامنے خلوص سے آنسو بہا لیں تو وہ فوراً ہمیں اپنی رحمت کے سائے تلے لے لیتا ہے اور ہمیں ہماری غلطیوں، ہماری نافرمانیوں کا طعنہ بھی نہیں دیتا۔ تو پھر کیوں دعا قبول نہیں ہوتی؟ مانگتے رہیں اور تھک کر بیٹھ جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں، مگر شاید بھول جاتے ہیں کہ مایوسی تو کفر ہے۔ پتہ ہے کہ میرا رب اپنے ہر بندے سے بہت محبت اور بہت پیار کرتا ہے۔ ہم اس کی نافرمانی کر کر کے آخر جب لوٹیں، تھوڑی سی امید، تھوڑی شرمندگی، تھوڑے خلوص اور ڈھیر سارے آنسو لے کر اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں تو میرا رب خود مان جاتا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ کتنا اچھا ہے
اللہ کو وضاحتیں نہیں چاہیے۔ کتنا اچھا ہے کہ وہ بن کہے سن لیتا ہے۔ وہ بس دل دیکھتا ہے، اور دل دیکھ لے تو دل پھیر دیتا ہے۔ اس کے پاس جائیں تو وقت کی قید سے آزادی ہوتی ہے۔ جتنا بھی بول لو وہ نہیں کہتا کہ بس کرو، میں سن کر تنگ آ گیا ہوں۔ نہ بھی بولو تو سن لیتا ہے، دلوں کو الہام دیتا ہے۔ رو لو تو مضبوطی عطا کرتا ہے، سہارا دیتا ہے، مذاق نہیں اڑاتا، دھتکارتا نہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ کوئی کندھا میسر آنے سے کتنا بہتر ہے، اس امید کا ہونا، کہ اس یقین کا ہونا کہ وہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ واحد ذات ہے کہ جس کا کوئی ساجی ہے اور نہ شراکت دار۔ اس لیے رب کے لیے دنیا کی مثالیں ہرگز نہیں دینی چاہیے، کیونکہ رب تو خالق ہے، باقی تمام جہاں اس کی مخلوق۔ اللہ سب جانتا ہے مگر انسان غیب نہیں جانتا۔ اللہ کو نیند نہیں آتی، باقی اس کی مخلوق کا سونا لازم ہے۔ اللہ دنیا کا نظام اکیلے چلواتا ہے، انسان اپنے گھر کا نظام بھی نہیں چلا سکتا۔ رب ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے، انسان رزق روزگار کے لیے مارا مارا پھرتا ہے۔ اللہ عذاب دینے پر قادر ہے، اور انسان عذاب کو دعوت دینے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ زندگی اور موت دیتا ہے، اور انسان ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ اللہ بارش برساتا ہے، اور بارش نہ ہو تو انسان کھیتی گنواتا ہے۔ اللہ اولاد سے نوازتا ہے، جبکہ انسان وارث کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ ہر دل کی آواز سنتا اور قبول کرتا ہے، اور انسان ساتھ بیٹھے کی جیب میں کیا ہے نہیں جانتا۔ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے۔ ایک بار ایک چڑیا نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ میرے اللہ بڑی مشکل سے گھونسلہ بنایا تھا، اور تو نے طوفان بھیج دیا اور میرا گھونسلہ ٹوٹ گیا۔ آواز قدرت آئی، تمہاری آنکھ لگ گئی تھی اور تیرے گھونسلے میں سانپ گھس آیا تھا، تجھے کھانے کے لیے اس وجہ سے طوفان بھیجا تاکہ تم پرواز کر جاؤ اور تمہاری جان محفوظ رہے۔ انسان کی زندگی میں نہ جانے کتنی مشکلات اور مصائب آتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات انسان اللہ رحیم سے شکوہ کرتا ہے، حالانکہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ اللہ جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ زندگی ہر روز بلکہ ہر پل نئے تجربات کا نام ہے۔ ہر روز کچھ نیا سیکھنا، ہر روز کوئی نئی غلطی آپ کو یہ بتا جاتی ہے کہ آئندہ یہ نہیں کرنا۔ ہر دن کامیابیوں سے بھرپور نہیں ہوگا، ناکامیابی زندگی کا حصہ ہے، ان کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ لیکن کسی ناکامی کو زندگی کا اختتام نہیں سمجھتے۔ زندگی کامیابی اور ناکامی دونوں کے ساتھ ہی پوری ہے۔ اصل بات ہے کوشش نہیں چھوڑتے۔ آپ اس دن ہار جائیں گے جس دن آپ نے کوشش چھوڑ دی۔ کوشش انسان کو پر امید رکھتی ہے۔ کوشش کرنے والا شخص کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ کوشش کے ساتھ رکھنا ہے یقین اپنے آپ پر بھی، اور اپنے بہترین ساتھی یعنی اپنے اللہ پر بھی۔ آپ کا کام ہے سچی نیت سے کوشش کرتے رہنا۔ اس کوشش کو کامیابی کب بنانا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ آپ بس اپنا سفر جاری رکھو، اور اپنے ذہن میں ایک بات بیٹھا لو کہ وہ رب آپ کو آپ کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ آپ کی کوشش ایک دن رنگ ضرور لائے گی۔ تم چاہتے ہو سارے کام ابھی کے ابھی سدھر جائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے
کہ کون سا وقت بہتر ہے اور کون سا نہیں۔ ہمارا کام صرف دعا کرنا ہے اور اللہ پر یقین رکھنا ہے، ایسا یقین جو ہر شخص سے پاک ہو۔ دعائیں پوری ہو جایا کرتی ہیں اگر یقین کامل ہو۔ صبر کا پھل مل جایا کرتا ہے اگر دعائیں قبول ہو جائیں۔ صبر کا پھل مل جایا کرتا ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، مگر اپنے مقرر وقت پر۔ سب کچھ اللہ آپ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی انسان کے لیے قربانی دیں تو وہ انسان بھی آپ کے لیے ضرور کچھ کرے گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عرشوں کا رب، جس کے لیے آپ اپنے آپ کو خالص کر لیں اور وہ آپ کو بھول جائے؟ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ متقین سے مدد کے وعدے فرمائے ہیں۔ کبھی کہا اللہ تمہارے ساتھ ہے، کبھی کہا اللہ کی مدد قریب ہے، کبھی کہا اللہ ڈرنے والوں کے لیے راستہ نکالے گا، اور بھی بے شمار الفاظ اس رب نے کہے۔ بس اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ہر دم درست رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کی مدد آتی ہے اور ایسی جگہ سے آتی ہے کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو چھٹ جایا کرتا ہے اور صبح ہو کر ہی رہتی ہے۔ لہٰذا اپنے رب کے وعدوں پر بھروسہ رکھیں اور شیطان کو اپنے دل میں مایوسی پھیلانے کی اجازت نہ دیں کہ اسے بہت ہی پسند ہے ایک مومن کو مایوسی کے اندھیروں میں ڈھکیلنا۔ قرآن کی آیت مجھے تسلی دیتی ہے، مجھے مایوسی سے نکالتی ہے، مجھے امید دیتی ہے، مجھے بار بار یقین دہانی کراتی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز مجھے محروم نہیں کر سکتی، کسی خواہش کی نارسائی مجھے میرے رب کی رحمت سے دور نہیں کر سکتی۔ ایک سکون اترتا ہے دل میں جب انسان قرآن کی آیت کی خوبصورتی کو محسوس کرتا ہے۔ بظاہر تمہاری زندگی میں ہزار خواہشیں ادھوری ہوں، مگر تم صرف اسی ایک آیت کو تھام لو گے تو جان جاؤ گے کہ کوئی محرومی نہیں ہے۔ نا امید انسان کو خوشگمان بناتی ہے کہ چاہے دنیا نہ دے وہ جو تمہاری خواہش ہے، مگر تمہارا رب تو تمہیں بہت کچھ دے گا۔ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ آیت کتنی زیادہ محبت مان اور اپنائیت لکھے ہوئے ہے نا، کہ رب جس کے وعدوں سے زیادہ کوئی سچا وعدہ نہیں ہے، جس کی باتوں سے زیادہ پکی کوئی بات نہیں ہے، جس کی تسلی سے بڑھ کر کوئی تسلی نہیں ہے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اے بندے میں دوں گا، جو تیرا رب ہے، جس کے ہونے اور جس کے دینے میں کوئی شک ہی نہیں۔ جب رب آپ سے اس طرح مخاطب ہو تو انسان کا ایک بار تو خود سے پوچھنا بنتا ہے نا کہ بتا اے انسان، تجھے کس چیز نے رب کی رحمت سے مایوس کیا؟ اللہ کا ایک نام الفتاح بھی ہے، جس کا مطلب ہے کھولنے والا۔ ابھی تم زندگی کے جس مقام پر ہو، بہت سی جگہوں پہ تمہیں لگے گا کہ جیسے زندگی رک گئی ہے اور آگے بڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم پیچھے دیکھتے ہو تو واپسی کی بھی کوئی صورت ممکن نہیں۔ ایسے میں تمہارے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو نا امید ہو کر بیٹھ جاؤ یا اللہ کے حکم سے آگے چل پڑو۔ یقین مانو جب تم اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہو تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے اور زبان سے شکر کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے پرانے راستوں کو ہم پہ بند کرنے کے لیے اور نئے راستے کھولنے کے لیے۔ اگر تو وہ راستہ بند نہ کرتا
تو ہم اور ہمارا دل آج بھی انہی راستوں کی دھول چھانٹ رہا ہوتا۔ اور جب انسان رب پر اتنا یقین کرتا ہے تو اللہ ساری الجھنیں سلجھا دیتا ہے۔ کیا آپ اداس ہو؟ اللہ سے مدد کی آس میں ہو؟ آنکھوں کے سامنے کل کائنات بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہیں سے روشنی کی امید نہیں رہی، تو یاد رکھو کہ تمہارے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائیں، تمہاری ایک دعا تب بھی تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ نصیب میں بھی اتنی طاقت نہیں جتنی تمہاری دعاؤں میں ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں اپنی چاہت سے گزار کر ہی تمہیں تمہاری چاہت تک لاتا ہے۔ جلد باز تم ہو ورنہ وہ دیر نہیں کرتا، وہ جانتا ہے تمہاری دعاؤں کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت سے یہ رابطہ مت توڑ دینا، صرف اس لیے کہ تمہارا اس سے اب تک رابطہ بحال نہ ہو سکا جس سے تم بحال رکھنا چاہتے تھے۔ ہم لوگ ہدایت مانگتے ہیں اللہ سے، لیکن ہمارے ہدایت کے کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہیں۔ ہدایت یہ نہیں کہ بس مل گئی اور زندگی بن گئی۔ ہدایت ایک ساری عمر کی جد و جہد ہے۔ ہر دن کے، ہر گھنٹے کے، ہر پل میں آپ کو کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور ہدایت یہی ہے کہ ہر لمحے میں اپنے نفس سے لڑ کر اللہ کی رضا کے مطابق فیصلے کیے جائیں، اور ہماری خود سے یہ لڑائی ساری زندگی چلتی رہتی ہے۔ یقین مانے اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، تبھی آپ کو گراتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آپ کا دل گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے پتھر کا ہو گیا ہے، سو اس کو اب توڑنا ہوگا۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ اس طریقے سے انسان کو پلٹنے کا موقع دیتا ہے۔ وہ مہربان رب تو وہ بھی جانتا ہے جو خود ہماری عرض تمنا بھی نہیں، وہ قرب کا لمحہ ضبط کا آنسو، روح کی سرگوشی ربط کا احساس، خاموشی کی گفتگو، وہ سچا رحیم آشنا رب سب جانتا ہے۔ وہ السمیع وہ سب بھی سنتا ہے جو ہم کہہ بھی نہیں پاتے۔ وہ السمیع وہ سب بھی سنتا ہے جو ہم کہہ بھی نہیں سکتے۔ وہ ہمارے درد کا محرم، ہمارے زخم کا مرہم، وہ ہمارے سب اشک چنتا ہے، وہی تو تھام لیتا ہے ساکت سبھی لمحوں کو، وہی روح کو سکون بخشتا ہے۔ وہ جب خواہش کو کسی دعا سا بنا ڈالے تو وہی وہ رب ہے جو دل کو اپنی عطا سے خوبصورت رضا بنا ڈالے، وہی صبر دے کر کسی آہ کو واہ کرتا ہے، وہی بلکتے اشک کو اپنی محبت سے مسکراتی کو سے قضا کر دے، وہی زندگانی کو سہانی کہکشاں کر دے، وہی بنجر آس کو پل میں مسکراتا سائبان کر دے۔ دعا روح کی وہی معصوم سرگوشی ہے کہ جسے رب محبت سے سنتا ہے، کہ اس پل اسے اپنا بندہ بہت اپنا سا لگتا ہے، اور اپنی بات دل صرف اس سے کہتا ہے جو اس کا سب سے بڑھ کر اپنا ہو۔ اللہ ہی ہمارے دل کے زخم کا اصل مرہم ہے، اور کسی کی بات کوئی تبھی سنتا ہے جب کوئی کسی کو سب سے بہتر سمجھتا ہو، اور اللہ سے بہتر ہمیں اور کون سمجھ سکتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اپنا سمجھا کریں، اللہ تعالیٰ کو ایسے اجنبیوں کی طرح نہ پکارا کریں۔ آپ دعا کریں اللہ سے، اللہ نے آپ کو بھی تو بنایا ہے نا، اللہ نے آپ کی لکس، آپ کی کوالٹیز، آپ کا دل، آپ کی فیملی، آپ کی ذہانت، آپ کی تقدیر سبھی تو دوسروں سے ڈیفرنٹ رکھا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے آپ کو امپورٹنس دی ہے، الگ اٹینشن دے کر آپ کی تخلیق کی۔ آج بھی آپ کے معاملات وہ رب اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہے،
آپ کا رزق، آپ کی خوشیاں، آپ کی زندگی، آپ کی فیملی، آپ کی ہدایت کے اسباب، سب معاملات آپ کے رب نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیارے بندے کبھی مایوس نہیں ہوتے، وہ اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتے، ہر مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ وہ اللہ کو اپنا ہمدرد مانتے ہیں اور کسی کو نہیں۔ وہ اللہ کے کن کہنے تک اپنے یقین کو ہمیشہ مضبوط رکھتے ہیں۔ وہ لوگوں کی باتوں سے دل چھوٹا نہیں کرتے اور وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چاہے دنیا والے لاکھ ناممکن کہیں، ان کا یقین کبھی نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی کمزور ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور کبھی ناشکری نہیں کرتے۔ صبر اور اللہ کی محبت ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو وہ اپنی تکالیف اور خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ قربانی انسان کے دل کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور محبت کا ایک نیا رنگ پیدا کرتی ہے۔ صبر کا مطلب صرف مشکلات برداشت کرنا نہیں، بلکہ دل کی کیفیت کو اللہ کی محبت اور اس کے وعدوں پر اعتماد سے بھر دینا ہے۔ یہ وہ پل ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے، اے اللہ، مجھے تیرے فیصلوں پر یقین ہے اور میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ صبر ایک ایسا صفت ہے جو انسان کو مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرتے ہوئے ہمت اور عزم کے ساتھ درست راہ پر رہنے کی طاقت دیتی ہے۔ یہ صرف دکھ یا تکلیف برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا اور اپنی حالت میں سکون تلاش کرنا ہے۔ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد ہمیں مضبوط بنانا اور اللہ کے قریب کرنا ہے۔ جب انسان کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور یہی رجوع انسان کو صبر سکھاتا ہے۔ آزمائش کے وقت صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان رنجیدہ یا پریشان نہ ہو، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اور یہ یقین رکھے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تمہیں تمہارے حصے کا ملے گا، ایک مقررہ وقت پر ملے گا۔ صبر سے کام لو، بے شک اللہ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، تمہارے لیے بھی یہ ایک آزمائش اور امتحان ہے، اس پر صبر سے پورے اترو، پھر دیکھنا اللہ تمہاری چاہتوں اور دعاؤں سے بخوبی واقف ہے۔ وہ تو تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اسی لیے آزمائشیں بھیجتا ہے، مگر یاد رکھو وہی ہے جو تمہاری دعاؤں کو پورا کرے گا اور تمہاری چاہتوں کو سن لے گا۔ آزمائش کے بعد رحمت اور قبولیت کا وقت ضرور آتا ہے، اس لیے مایوس مت ہو اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس آزمائش پر صبر کرو۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ، تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے۔
وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں، وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ پھر اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر ان کے لیے راستے اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے، اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے، بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچ کر حیران رہ جاتی ہوں کہ اللہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بناتا ہے، بہترین صورتوں سے نوازتا ہے، ہماری آنکھوں، بالوں اور چہرے کے رنگ کو بالکل توازن اور پرفیکشن سے بنایا ہے، ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ جو ہماری چلنے والی ایک ایک سانس کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ اللہ چاہے تو ہمارے گناہوں کو ناراض ہو کر سب کے سامنے لے آئے، ہمیں دنیا میں سب کے سامنے بے عزت کر دے، مگر اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے۔